ایک حاملہ لڑکی کو اس کے بھائیوں نے اسے زندہ ہی دفن کر دیا۔ وہ لڑکی نیک اور تہجد گزار تھی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ واقعہ ایک مزمل نام کے شخص کا ہے۔ مزمل کہتا ہے کہ تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، میرا تعلق ایک ایسے لوگوں سے تھا جو چوری کیا کرتے تھے۔ چوری کرنے کے بعد ہم الگ الگ جگہوں میں چھپ جاتے تھے تاکہ پولیس ہمیں نہ پکڑ سکے۔ ایک مرتبہ ایک بینک کو لوٹنے کے بعد میں اور میرے ساتھی ترنت فرار ہو گئے۔ میرے سبھی ساتھی فرار ہو چکے تھے، لیکن میں پولیس کی نظروں میں آ چکا تھا اور پولیس میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا رہا، الگ الگ راستے بدلتا رہا اور آخر کار میں پولیس کی نظروں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں ایک بس میں بیٹھ گیا اور کہیں دور جا کر اتر گیا۔ جہاں میں اترا تھا مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر تھی کہ پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔ میں جس جگہ اترا تھا وہ بہت ہی سنسان علاقہ تھا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور سامنے میں ہی قبرستان تھا۔ میں چلتے چلتے قبرستان تک پہنچ گیا۔ 14ویں کا چاند اپنے عروج پر تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچا کہ آج رات قبرستان میں ہی گزار لیتا ہوں، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مزمل کہتا ہے کہ میں بہت سخت جان اور مضبوط دل کا مالک تھا۔ کبھی بھی میری ایسی حالت نہیں ہوئی تھی جیسی میری حالت اس رات کو ہوئی تھی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جہاں پر میری جان کے لالے پڑ جائے۔ میں برا آدمی تو نہیں تھا، بس برے لوگوں میں پھنس گیا تھا۔ میں قبرستان میں ایک قبر کے سامنے لیٹ گیا۔ میرے پاس ایک چادر تھی جو کافی موٹی تھی۔ میں چادر تان کر سونے ہی والا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی لڑکی کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، مجھے مت مارو، میں گنہگار نہیں ہوں۔ یہ آواز سن کر میری تو جیسی روح ہی کانپ گئی۔ میں چادر اپنے سر سے ہٹایا اور دیکھنے لگا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ سامنے تقریباً 4 سے 5 لڑکے تھے جو ایک لڑکی کو گھسیٹ کر قبرستان لے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی ہم بھائیوں کی عزت کو مٹی میں ملاتے ہوئے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم خالہ کے گھر میں ہو، لیکن اب پتہ چلا کہ تم تو حرام کا بچہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے وہاں رہ رہی ہو۔ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اور باقی 4 لڑکے قبر کھودنے میں مصروف تھے۔ قبر کھودنے کے بعد انہوں نے لڑکی کو زندہ ہی قبر میں پھینک دیا اور اس پر مٹی ڈالنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، جلدی کرو، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ پھر انہوں نے جلدی جلدی اس لڑکی کو دفن کیا، پھر وہاں سے چلے گئے۔ لڑکی کو قبر میں زندہ دفن کرنے کے بعد وہ چاروں لڑکے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ میں ایک دم سے اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ جلد بازی میں وہ لوگ کدال کو وہیں پھینک گئے تھے۔ پھر میں نے جلدی سے قبر کھودنا شروع کر دی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اسے زندہ ہی دفن کیا گیا ہے۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس لڑکی کو زندہ باہر نکالوں۔ جب اس لڑکی کی آوازیں قبر سے آ رہی تھی تو مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ میں اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا تاکہ میں جلد سے جلد قبر کو کھول سکوں۔ میں کوئی نیک انسان تو نہیں تھا، بلکہ میں ایک عام آدمی تھا، لیکن میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی کسی زندہ دفن ہونے والی لڑکی کو نکالنے کی کوشش ضرور کرتا۔ میرے خیال سے کوئی بھی اتنا بے ضمیر نہیں ہو سکتا جتنا اس لڑکی کے بھائی تھے۔ کسی کو زندہ دفن کر دینا کہاں کی انسانیت ہے؟ میں قبر کھود رہا تھا اور میں نے قبر میں سے ایک سوراخ کر لیا تھا اس لڑکی تک آکسیجن پہنچ سکے، لیکن اچانک ہی اس لڑکی نے ایک زوردار چیخ ماری جسے سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ پھر میں نے اس کی آواز سننے کی کوشش کی، پھر میرا پورا جسم کانپنے لگا کیونکہ کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی۔ اس لیے مجھے لگا اور میں یہ سوچ کر مایوس ہوا کہ شاید وہ لڑکی مر چکی ہے، لیکن میرے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر اچانک قبر میں سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ میں پریشان ہو گیا، یہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے؟ قبر کے اندر تو لڑکی تھی،
फिर ये बच्चा कहाँ से आया? मैं डरने वालों में से तो नहीं था, लेकिन मैं बहुत डर चुका था। अब मुझे लड़की के कराहने की आवाज़ें भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से पुकार रही हो, यानी कि लड़की जिंदा थी। मैं बहुत ज़्यादा ही खौफज़दा हो गया था, लेकिन जो भी था, मुझे तो कब्र खोदनी थी और उस लड़की को बाहर निकालना था। मैंने अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली, फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा हुआ था। लड़की भी दर्द से तड़प रही थी और निढाल पड़ी हुई थी। मुझे समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वो लड़की हमल से थी और उसने कब्र में ही एक बच्चे को जन्म दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की और उसके बच्चे को बाहर निकाला। मेरे पास जो चादर थी, मैंने उस चादर से उस लड़की के जिस्म को ढक दिया। लड़की की हालत बहुत ख़राब हो रही थी और बच्चा भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक हाईवे में एक वैन आते हुए मुझे दिखाई दी। मैंने उस लड़की और उस बच्चे को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात को वो लोग रुक गए, लेकिन वो डरे हुए भी थे। मैंने उन लोगों से कहा, मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मेरी बीवी हमल से थी और अचानक कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और मेरी बीवी की डिलीवरी हो गई। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। ये लोग मेरे साथ आए और उस लड़की और उस बच्चे को देखकर उन लोगों ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। उनमें से एक शख्स ने कहा, इन लोगों को हमारे मदद की ज़रूरत है। उन लोगों ने हमारी मदद की और मैं उस लड़की और उस बच्चे को लेकर अस्पताल आ गया। बैंक में मैंने जो पैसे चोरी किए थे, उसका हिस्सा जब मैंने अपने साथियों से मांगा था, तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया था। मैं अस्पताल में उन्हीं पैसों से उस लड़की का इलाज करवाया। इसके बाद मैं अस्पताल से उस लड़की को उस जगह ले गया जहां मैं खुफिया तौर पर रहता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा, तो उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताना शुरू की। उसने कहा, मेरा नाम मुकद्दस है। एक दिन मैं कॉलेज से आ रही थी। अचानक आते वक्त एक लड़का मेरे पीछे आने लगा। उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा हुआ था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और खत के नीचे उसका नंबर भी लिखा हुआ था। फिर ना जाने और ना चाहते हुए भी क्यों मैंने शैतान के बहकावे में आकर, इस कमज़ोर लम्हे में आकर मैंने उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया। इस तरह हमारा राब्ता शुरू हो गया। फिर बात मुलाकातों तक पहुंच गई। मेरे घर पर 4 भाई थे। जब भी वो काम के लिए घर से बाहर जाते थे तो मैं उसे घर पर बुला लिया करती थी। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था और जिसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। और जब उस लड़की का नाजायज़ बच्चा मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपने खाला से किया, क्योंकि मेरी माँ तो नहीं थी, वो बचपन में ही फौत हो चुकी थी। इसलिए मैंने खाला को ये बात बताई। खाला ने मुझे इस बात पर बहुत डांटा और बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका था। डॉक्टर ने कहा कि अब हमल ज़ाया नहीं हो सकता। अगर हम लोगों ने कोशिश की तो इससे लड़की की मौत भी हो सकती है। फिर मैंने लड़के से राबता किया कि वो अपने घर वालों को लेकर मेरे घर पर आए और हमारे रिश्ते की बात करे। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि ना जाने ये बच्चा किसका है। उसने मुझे ये कहा और कहने लगा कि मैं किसी बदकिरदार लड़के से शादी नहीं करूँगा। ये सब कुछ जब मैंने अपनी खाला को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता लग गया तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने घर ले जा रही है। हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कौन करेगा, और जब हम घर से बाहर चले जाते हैं तो पीछे से वही घर को संभालती है। खाला ने कहा कि देखो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये बहुत बीमार है। तुम लोग शादी कर लो। अगर घर की रखवाली करनी है तो फिर शादी कर लो। मेरी खाला ने ना जाने कैसे भी करके मेरे भाइयों को राज़ी कर लिया था और फिर मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। खाला के घर में एक बेटी और उनका एक बेटा था
اور مجبوراً مجھے انہیں بھی اپنے حمل کا سارا واقعہ سنانا پڑا۔ میرے حمل کے 9 مہینے وہاں گزرے، لیکن جب میرے ڈیلیوری کا وقت آیا تو اسی وقت میرے بھائی میرے خالہ کے گھر آ گئے اور انہیں نہ جانے کیسے یہ خبر ہو گئی۔ پھر وہ مجھے گھسیٹ کر واپس گھر لے آئے اور پھر وہاں سے مجھے قبرستان لے آئے اور پھر انہوں نے قبر کھودی اور مجھے زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا۔ جب مجھے قبر کے اندر دفن کیا گیا تو میرا دم گھٹنے لگا، میں بہت چلانے لگی اور اللہ پاک سے مدد مانگنے لگی۔ میں تکلیف میں رو رہی تھی، ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا اور دوسری طرف مجھے حمل کا بھی درد شروع ہو گیا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ پاک سے دعا مانگی، کیونکہ میں ہمیشہ روزے رکھتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی اور ایک تہجد گزار لڑکی تھی، لیکن نہ جانے میں کیسے گمراہ ہو گئی تھی۔ میرا رب مجھے آخری موقع دے دے، مجھے اس قبر سے نکال دے، میں ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اگر تجھے میری کوئی بھی عبادت پسند آئی ہو تو تو اس کے بدلے مجھے یہاں سے نکال دے۔ میں یہ جانتی تھی کہ اتنی رات کو کوئی بھی مجھے بچانے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن اس وقت میں اللہ پاک کو سچے دل سے پکار رہی تھی اور میرا اللہ پر پورا یقین تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد تم آ گئے۔ ان لوگوں نے قبر میں زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی، جس کے بعد تم نے پہلی ہی کوشش میں میرے لیے ہوا کا راستہ بنا دیا تھا۔ ایک پل کو تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے بھائی واپس آ گئے ہیں مجھے نکالنے کے لیے، شاید اللہ پاک نے ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر میرا دماغ کام کرنا بند کر دیا تھا۔ پھر میرے بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، میں یہ سوچ کر حیران ہوں، میرا بچہ کیسا بچہ ہے جس نے اپنی پہلی سانس قبر کے اندر لی ہے۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اپنی آخری سانسوں کو پورا کرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں، لیکن اس بچے کی زندگی کی شروعات ہی ایسی ہوئی ہے جس میں زندگی کی پہلی سانس قبر میں ہی اس نے لی ہے۔ اس کے بعد میں نے اللہ پاک سے پکا ارادہ کیا کہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گی اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں بھلاتا۔ میں ایک تہجد گزار تھی، روزہ عبادت سب کرتی تھی، لیکن میں بھٹک گئی تھی، اپنے رب کو بھول بیٹھی تھی۔ لیکن دیکھو تو صحیح اللہ پاک نے کس طریقے سے میری مدد کی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے میں نے اپنے اتنے مہربان رب کو چھوڑ کر اس شخص کو چنا جو مجھ پر الزام لگا کر اور بیچ سفر میں میرا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ واقعہ سنا کر مقدس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ واقعہ میرے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پھر میں نے بھی اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر میں نے مقدس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیا تھا۔ آج میں اور میری بیوی مقدس ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش ہیں اور اب میں ایک علم رکھنے والا بن گیا ہوں۔ اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میری بیوی دوسروں کو بھی اسلام کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتاتی ہے۔ ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔